حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو ہم پچھلے ایپیسوڈز میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے قواعد کی بات کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کا آخری قاعدہ آج ہم بیان کریں گے. اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسماء اللہ تعالی ان دلت علی وصف متعد او لازم وهي تدل على الذات والصفة وتستلزم ما تقتضيه من الأحكام ودلالتها تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. تو ایک طویل قاعدہ ہے تھوڑا باقی قواعد کے مقابلے میں. تو اس قاعدے کا اگر ہم مطلب سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کی صفات پر دلالت کرتے ہیں. ایک صفت وہ ہوتی ہے جو کہ صفت لازم ہوتی ہے اور ایک صفت متعدی ہوتی ہے. اور صفت جو لازم ہے وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور بندوں پہ ظاہر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا. اور اس کے مقابلے میں وہ صفات ہوتی ہیں جو کہ مخلوق تک ظاہر ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت رحم. تو یہ جو ہے وہ مخلوقات تک پہنچتی ہے، انسان کو اس کی حاجت ہوتی ہے. تو اللہ کے یہ تمام نام ایک ہی وقت میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات دونوں پر دلالت کرتے ہیں، اور ان صفات کے جو اثرات یا نتائج ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لازم آتے ہیں. اور مزید یہ کہ اسی قاعدے میں ہے کہ اللہ کے نام اپنی دلالت کے اعتبار سے تین طرح کے ہوتے ہیں. پہلا نام وہ ہوتا ہے جس کو مطابقت کہتے ہیں، کہ جب نام ایک ہی وقت میں اللہ کی ذات اور صفت دونوں پر دلالت کرے. مثال کے طور پہ اللہ کا نام ہے الخالق اور یہ اللہ کی صفت جو ہے خلق اس پہ دلالت کرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے تضمناً، یعنی کہ جب نام صرف ذات یا صرف صفت پہ دلالت کرے. فار ایگزامپل کہ العلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو یہ اللہ کے نام پہ دلالت کرتا ہے، اور علم کی صفت یا صرف ذات پر اشارہ کرے تو یہ تضمناً آ جاتا ہے. التزاماً جب نام سے دوسری صفات بھی لازم آ جائیں اور اس کے بغیر جو ہے وہ یہ نام مکمل نہ ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام الخالق ہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہے، اور اس میں التزاماً اللہ کی صفت علم اور اللہ کی صفت جو ہے وہ قدرت بھی آ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور علم کی بنیاد پہ جو ہے صفت خلق جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بغیر تخلیق جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس قاعدے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کبھی متعدی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی لازم صفات پہ دلالت کرتے ہیں. اور متعدی صفات پر ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: نام کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس نام میں موجود صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور اس صفت کے تقاضے اور حکم کو ثابت کرنا. اور لازم صفات پر ایمان دو چیزوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے: نام کو اللہ کے لیے ثابت کرنا اور اس میں موجود صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پھر دلالت کے اعتبار سے تین جہات پر مشتمل ہوتے ہیں: مطابقت ذات اور صفت دونوں پر بیک وقت، تضمن صرف ذات یا صرف صفت پر جو مشتمل ہو، التزام جو اس نام میں موجود دوسری صفات کے لیے بھی لازمی طور پہ ہوتا ہے. تو اس کی ادلہ اگر دیکھی جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے قبل کہ ان پہ جو ہے وہ قابو پا لیا گیا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو جرائم میں ملوث تھے، جو ڈاکہ زنی میں ملوث تھے، جو فساد فی الارض کر رہے تھے، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے سزا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام غفور اور رحیم میں موجود صفات مغفرت اور صفات رحمت کا تقاضا یہی ہے. اور اسی طرح سمیع البصیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر.
تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ظہار والے واقعے کی طرف کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ کے نبی سے جو ہے وہ اس بات پہ بحث کر رہی تھیں کہ ان کے خاوند نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا ہے تو آپ کچھ کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوصلہ دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کا جو آپس میں معاملہ چل رہا تھا، جو بحث چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا اور اس کو دیکھنے والا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہر سرگوشی اور ہر بات کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے خالق، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ بیان جو ہے وہ صفت خلق ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اقوال جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں جو ہم کئی بار تذکرہ کر چکے کہ اسألک بکل اسم هو لک، تو اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ اسماء بذات خود اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں۔ تو اس کی اگر مزید وضاحت کریں تو متعدد صفات جیسے غفور، رحیم، سمیع، بصیر کے ساتھ ایمان کے تقاضے بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور لازم صفات جیسے الحی، القدوس، الاحد، تو اس میں صرف نام اور صفت کے اس بات کا اگر ذکر کر دیا جائے تو یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء نہ صرف ذات اور صفات پہ دلالت کرتے ہیں بلکہ کئی نام جو ہیں وہ صفات کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خالق جو ہے صفت خلق پر نہیں بلکہ اس کے علم اور قدرت پہ بھی دلالت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے علماء کے اقوال بہت سے ہیں۔ امام المفسرین امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل اسم من اسمائہ یدل علی ذاتہ وعلی معنی یختص بہ، کہ اللہ کے ہر نام میں اس کی ذات کی بھی دلالت موجود ہے اور ایک خاص صفت پہ بھی دلالت موجود ہے جو کہ اس کا تقاضا ہے۔ اور یہ امام طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے تفسیر فی معالم الدین، اس میں یہ موجود ہے۔ اور امام خطابی رحمہ اللہ جو معروف شارح ہیں کتب احادیث کے، وہ کہتے ہیں کہ اذا اطلقت الاسماء دلت علی الذات واذا فصلت دلت علی معان زائدہ، کہ جب اللہ کے نام مطلقاً بغیر تفصیل کے بیان کیے جائیں تو ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور جب تفصیل کے ساتھ ذکر ہوں تو اس میں مزید معانی، ان کے مزید صفات کا بھی جو ہے وہ ذکر موجود ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے شأن الدعاء، اس میں امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ الاسماء والصفات ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اسماؤہ تدل علی ذاتہ وعلی صفت موصوف بہا، کہ اللہ کے نام اس کی ذات پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس صفت پر بھی جس کے ساتھ وہ موصوف ہوتا ہے، متصف ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر جو ہے اپنی الجامع الاحکام من القرآن، اس میں کہتے ہیں کہ الاسماء مختلف المعانی وان دلت کلها علی مسمی واحد، کہ اللہ کے نام مختلف معانی رکھتے ہیں اگرچہ سب ایک اللہ ہی کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو غفور الرحیم جو ہے اس کا ذکر کر کے ڈاکوؤں کی سزا کو ساقط کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کی صفت جو ہے مغفرت اور رحمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ سمیع، تو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی بات، سرگوشی والی بات کو بھی جانتا ہے۔ الحی، اللہ کی ازلی جو ہے وہ زندگی ہے۔ الخالق، صرف صفت خلق پہ نہیں بلکہ علم اور قدرت پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو اگر مزید اس کی وضاحت کریں تو آیت جو ہے غفور الرحیم، تو اس سے فقہی مسئلہ جو علماء نے اخذ کیا وہ کیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس پر حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ ہاں، وہ لوگ جو پہلے توبہ کر لیں تو تم ان پر قابو پا لو، تو یقین جانو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں غفور الرحیم کا تقاضا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان پر رحم فرمائے، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر یہ حد جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا نام سمیع اور زبان کی حفاظت، تو اللہ کا نام سمیع ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور اس سے عملی فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اللہ کی نافرمانی کے کلمات سے بچے، کہ اللہ نے فرمایا کہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ جو تم دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے آرام سے، یعنی کہ آہستہ سے، تو اللہ تعالیٰ بے شک اسے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بات بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ سرگوشی اور چھپی بات اور کھلا کلام سب اللہ کے علم اور اس کے صفت سما میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اللہ کا نام خالق ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے
کہ علم اور قدرت بھی اس کے ساتھ شامل ہوں، تو کیونکہ جو پیدا کرتا ہے وہ لازمی طور پر یہ سب کچھ جاننے والا اور سب قدرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان و زمین پیدا کیے اور ان کا مثل بھی پیدا کیا، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تمہارے علم میں یہ آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی صفت علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ اور یہ آیت تخلیق کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے قدرت اور علم کا ذکر کرتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق ہونا علم اور قدرت کو بھی لازم ہے، اس کے لیے مستلزم ہے۔ تو یہ جو ہے اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں مخالف جو گروہ ہیں اہل السنہ کے، ان کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے کہ معطلہ جو معتزلہ اور جہمیہ پہ مشتمل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسماء صرف الفاظ ہیں، ان کے پیچھے حقیقی صفات نہیں ہیں۔ تو اہل السنہ کہتے ہیں کہ ہر نام کے پیچھے ایک حقیقی صفت اور اس کا تقاضا جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اور مشبہہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہیں۔ تو اہل سنہ ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صفات میں اشتراک لفظی ہے، حقیقت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء۔ تو اس قاعدے سے حاصل ہونے والے کچھ عقلی فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کے نام اور صفات حقیقی ہیں، یہ محض الفاظ کا نام نہیں ہے۔ ہر نام اپنی ذات اور صفت دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ بعض نام یہ تقاضا کرتے ہیں کہ دوسرے صفات کو بھی مانا جائے، جسے التزام کہتے ہیں۔ لازم دلالت کے ذریعے ایک ہی دلیل سے کئی مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازم ہمیشہ حق ہے، مخلوق کے کلام کا لازم ہمیشہ جو ہے وہ حق نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام متعدی صفات اور لازم صفات پہ دلالت کرتے ہیں۔ متعدی صفات پر ایمان میں نام، صفت اور اس کا تقاضا تینوں شامل ہیں، اور لازمی جو صفات ہے اس میں نام اور صفات کے اثبات سے جو ہے وہ یہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں ایمان۔ اور یہ نام ذات اور صفت پہ مطابقتاً، تضمناً اور التزاماً دلالت کرتے ہیں، اور سنہ کا منہج یہ ہے کہ وہ ان اسماء و صفات کو ان کے تقاضوں کے ساتھ مانتے ہیں، انکار، تعطیل اور تشبیہ دونوں سے بچتے ہوئے۔ تو یہ اس قاعدے کے بارے میں جو ہے وہ اہل سنہ کا موقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق بیان کرنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔